پھر کیا کیا جائے جناب آپ کا؟ او بھائی تم ہو کون اور تمہارا کچھ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہے تبھی تو آپ یہاں پہ ہو. ویسے بھی آج جب میں کام پہ نکلا تھا تو کہیں بھی آپ میرے پلان کا حصہ نہیں تھے، مگر اب دیکھو آپ یہاں پہ ہو. کوئی تو مطلب ہے اس کا. کچھ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اور ضروری نہیں ہے زندگی میں جو بھی ہو اس کا کوئی مطلب ہو. تو پھر میں اس کو کیا سمجھوں؟ کچھ بھی نہ سمجھو. ویسے بھی انسان عام زندگی میں ہزار لوگوں سے ملتا ہے، ان ہزار لوگوں کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سب کے مسئلے حل کرنے بیٹھ جاؤ. جی بالکل. اور ویسے بھی جو لوگ دوسروں کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ لوگ اپنوں کے مسئلے حل نہیں کرتے. یہ میرا ماننا ہے. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا مسئلہ حل کر کے خود کو تسلی دے سکتے ہو نا، تو اس سے تم کوئی ہیرو نہیں بن جاؤ. ویل اس میں ہیرو بننے کی تو کوئی بات نہیں، مگر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک پٹڑی پہ کھڑا ہے اور ایک حرام کام کی طرف جا رہا ہے. وہ میرا بھائی تو نہیں لگتا مگر ایک انسان تو ہے. تو میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے روکوں اور اسے پوچھوں کہ آخر وہ کیوں اس کام کی طرف آیا. تو اس لیے تم نے مجھے روکا؟ جی ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ جیسے نوجوان کو کیا ایسی مصیبت آ گئی کہ آپ ایک حرام کام کی طرف جا رہے ہیں. چلیے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہی دن کیوں چنا؟ کیا کوئی خاص بات ہے آج؟ نہیں کوئی نہیں، بس آج میرا برتھ ڈے ہے، لیکن میں ایسا کوئی خاص نہیں سمجھتا. اچھا ہیپی برتھ ڈے جی. تو آپ نے دیکھا کہ جس دن برتھ ڈے آ رہی ہے اس دن کو رکھ لیا جائے تاکہ ایک دائرہ سا بن جائے کہ جس دن آئے تھے اس دن چلے گئے. کافی سمجھدار لگتے ہو. شکریہ جی. آپ چاہو تو ٹھیک ہے چلتے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں کہ آپ جانے ہو. اور بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے چلو. تم میرے گھر کیوں جاؤ گے؟ آپ میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں آپ کے گھر نہیں جا سکتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، پر میں بہت تھکا ہوں تو میں تھوڑا ریسٹ کروں. ٹھیک ہے آپ آرام کرنا. Are you serious؟ Yes, I'm serious. یار کیوں کہہ رہے تم یہ سب؟ کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں. بالکل ہے. نہیں ہے. یا کیا مزاق ہے؟ تمہیں کس نے میرا گاڑی نے انجن بنا دی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کس نے آپ کا گاڑی میں انجن بنا کے بھیجا ہے؟ ویسے میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اسٹیشن پہ میرے ہاتھوں میں آ کے گرے. میں تمہارے ہاتھوں میں کب گرا؟ آپ نہیں گرے. نہیں. تو پھر آپ یہاں کیسے آئے؟ کیا ہو اب ہم نہیں جا رہے؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم اللہ نے مجھے بچانے کے لیے بھیجا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بچانے کے لیے بھیجا. کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور تم اس سے بات کرتے ہو؟ جی بالکل ہر روز. اور وہ تمہیں جواب دیتا ہے؟ جی بالکل میں نے اس کو سنا ہے. سنا ہے مطلب آواز سنی؟ نہیں اتنی اونچی آواز نہیں سنی مگر میں نے ان کو سنا ہے. یار دیکھو مجھے تمہاری بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی. میں جانتا ہوں جناب. آپ اس سب کو چھوڑو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ یار میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا. اچھا چلو بات چینج کرتے ہیں. اپنے بارے میں بتاؤ، کیا عمر ہے آپ کی، کیا کرتے ہو آپ، کیا ہابیز ہیں؟ 25 سالوں میں ایک کمپنی میں ڈیٹا مینجمنٹ کی جاب کرتا تھا اور بکس پڑھنے کا شوق تھا مجھے. بکس؟ واہ کتنی بکس پڑھی ہوئی آپ نے آج تک؟ پتہ نہیں بہت سارے. اندازہ؟ ایک ہفتے میں 4، ایک سال میں 400، 10 سال کے حساب سے اندازہ لگا. 10 times 400 is 4000. I'm just messing with you. کوئی بھی نمبر بتا دو میں اس کو 40 ٹائمز بتاؤں. 26 1040 180 4720. 4720. یس. یہ آپ کا اگلا نمبر ہے. یہ تو کافی بڑا نمبر ہے. ہاں. کیا آپ کو اس کا جواب پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. 1,88,800. Let me see that. یہ تم نے کیسے کیا؟
میں بہت کچھ کر سکتا ہوں جناب، اسے چھوڑیں، اب تو بتا دیں کہ کیوں آپ نے وہ حرکت کی۔ پھر وہی بات، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ تھوڑا سا آپ مجھے سوسائڈ اٹمپٹ کرنے کی وجہ بتا دیں، میں کھول دوں۔ کیا مطلب کہہ نہ آیا کال مجھے؟ دیکھو میں نے ایک کال کرنی ہے تو تمہیں لگ پتا جائے گا۔ کریں پلیز۔ کوئی نہیں ہے ایسا جسے میں کال کروں۔ وجہ بتائیں پھر۔ بتا دوں تو پھر کیا جانے دو گے؟ بالکل۔ میں 6 سال کا تھا جب میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے پالنے کے لیے دوسری شادی کر دی، مگر وہ ماں کو بہت مارتا تھا، ہم پر بہت ظلم کرتا تھا، اور تب سے میں نے طے کیا کہ میں بہت محنت کروں گا، بہت پڑھوں گا، اور اپنی ماں کو ایک دن سکون ملے گا۔ میں بہت محنت کی، میں پڑھا، تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد مجھے ایک جاب مل گئی۔ پھر میں اپنی ماں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اب اس کے سکون کے دن تھے، تبھی آفس میں میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، ہمارا بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ میں اسے ماں سے ملوانے کے لیے گھر لایا تو میری ماں کی وفات ہو چکی تھی۔ ابھی تو اس کے سکون کے دن تھے۔ پھر میں اس لڑکی کے پاس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے، اور اس نے مجھے رشتے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ پھر وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی امیر زیادہ چاہتا تھا۔ پھر میں اپنی نوکری میں لگ گیا۔ میں نے کہا میں بہت محنت کروں گا، میں نے بہت دن رات محنت کی، اوور ٹائم کیا، ہر کام اپنا وقت پر کیا، مگر کچھ عرصے بعد جب نوکری میں ان لوگوں نے اسٹاف کو کٹوتی کی تو میری قسمت پھر وہی، اس کٹوتی کا شکار میں بھی ہو گیا اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ زندگی میں جس چیز کو میں نے چاہا، جس چیز سے میں نے پیار کیا، اس سے مجھے دور کر دیا گیا۔ پہلے میرے باپ، میری ماں، پھر وہ جس سے میں پیار کرتا تھا، اور پھر میری نوکری بھی نہیں رہی۔ تو اس زندگی کا میں کیا کرتا؟ اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ بے شک آپ کی زندگی کافی مشکل رہی ہے، مگر اس کو ختم کر دینا اس کا حل نہیں ہے میرے دوست۔ آپ پڑھے لکھے جوان ہو، کوشش کرو، کوئی جاب مل جائے گی، کوئی اور لڑکی مل جائے گی، ایسے ہار مان جانا اچھی بات نہیں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی اور جاب ہے، کوئی اور لڑکی۔ جو پہلے تھی وہی میرے دماغ سے نہیں نکلتی، سونے نہیں دیتا مجھے اس کا چہرہ، ہر وقت یادوں میں، ہر وقت میرے دماغ میں مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میرے سے اکیلے پن نے میرا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے، مجھے کہیں چین نہیں ملتا۔ ایسی اذیت والی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کو ذہنی سکون چاہیے؟ ہاں مجھے ذہنی سکون چاہیے۔ اگر میں آپ کو ذہنی سکون دے دوں تو کیا آپ مجھ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کر سکتے ہو کہ آپ یہ خودکشی کی حرکت دوبارہ کبھی نہیں کرو؟ تم کیسے دو گے مجھے سکون؟ مجھے کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ بس آپ بتاؤ، وعدہ کرتے ہو نا؟ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، بولو کیسے دو گے مجھے سکون؟ اللہ 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 آپ نے کہا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی۔
ارے ہر مسلمان اسے ایک بار تو ضرور پڑھتا ہے. آپ نے نہیں پڑھی؟ ہاں ایک بار تو پڑھی ہے بچپن میں، ماں نے قاری صاحب لگوایا تھا تو ایک بار پڑھ لی تھی. تو پھر آپ کو یاد کیوں نہیں؟ بس مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید بورنگ لگی تھی اس لیے نہیں پڑھی. آپ کو یہ کتاب بورنگ لگی؟ کیسے پڑھی تھی آپ نے؟ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے؟ نہیں، جیسے سب پڑھتے ہیں، قاری صاحب نے پڑھا دی تھی تو میں نے بھی پڑھ لی تھی عربی میں. اس طرح تو پھر آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھو کیا مطلب ہے سب سوال جواب کا. تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں گا تو تم مجھے جانے دو گے. اب مجھے جانے دو. ذہنی سکون دینے چلے تھے، پتہ نہیں دن بات تم نے کی. میں اسی پر آ رہا تھا. آپ نے کہا کہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی. آج میرے کہنے پہ بس ایک بار یہ کتابیں پڑھو. کیا ہو جائے گا یہ سب پڑھ کے؟ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے جانا ہے، جانا دو گے یہاں سے. آپ کو ذہنی سکون چاہیے نا، وہ ملے گا آپ کو ایسے. انسان کے ہر مشکل کا حل اس میں ہے. بس کچھ آپ اس کے پڑھ لو ترجمے کے سمجھ کے، اور پھر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی آگے زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، تو پھر آپ چلے جائیں یہاں سے اسی پٹری پر. اور اس بار میں آپ کو نہیں روکوں گا. واقعی صرف ایک کتاب پڑھ کے؟ ہاں جی، مگر اگر اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی وجہ مل گئی اپنی زندگی آگے جینے کی اور ذہنی سکون حاصل ہو گئے، تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ وہ کام کبھی دوبارہ نہیں کرو گے. یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے. بتاؤ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسكم ان اللہ كان بكم رحیما. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے.
کیا تم نے یہ کتاب پڑھی ہے؟